ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بڑا زبردست قرآن کا ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو یعنی پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ان کی ذریت کو نکالا، اور ایک عہد و پیمان ہے یہ کہ دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا اکیلا مالک نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ بالکل آپ ہی ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عہد و پیمان اس وجہ سے لیا جا رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن دیکھیے پورا منصوبہ سامنے ہے، تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور اس وجہ سے ہمیں پکڑ رہا ہے، اے اللہ جو انہوں نے کیا تھا۔ تو اس پر غور کرو میرے بھائیو، یہ عذر بھی ختم ہو گیا، اور اصل مسئلہ شرک کا ہی ہے، اسی ایک امتحان کے اندر ڈالے گئے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ ماننا، اسی غلامی کا امتحان ہے، بندگی کا امتحان ہے۔ اس کو ثابت کر دو کہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ تم کسی اور کے بندے نہیں ہو، بس بال برابر بھی کسی اور کی بندگی نہ کرنا، بال برابر بھی کسی اور کی غلامی نہ کرنا۔ اللہ کے بندو کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رکوع کیا جائے، اس کو سجدے کیے جائیں، اس کے گن گائے جائیں، اس سے توکل اور امیدیں رکھی جائیں، بھروسہ کیا جائے، اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، نظر و نیاز کی جائے۔ یہ تو بندگی ہے جو آج کی جا رہی ہے، امت مسلمہ اس میں مبتلا ہو گئی۔ باقی اب کافروں دوسروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اب کیا کہیں، دہریوں کو کیا کہیں، یہ مسلمان جو کتاب اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، امتی کہلانے والے، یہ ہر طرف پکاریں لگ رہی ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ پھر ان کے نام کی نظر و نیازیں ہیں، 11ویں ہیں، 12ویں ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، ان کی میلادیں منائی جاتی ہیں، برسیاں، سالگرہ، شرک کی سالگرہ ہر سال اور ہر مہینے منائی جاتی ہے۔ پھر ابھی 10 محرم آ رہا ہے، سبیلیں لگیں گی حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، اور وہاں رات کو حلیم گوٹے جائیں گے، پھر پورے تھالوں میں رکھ کے یہ نوجوان گھومیں گے، بھانٹیں گے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو۔ پھر گائے کو پوجنے والوں پر اعتراض کرنے والے جب گھوڑے کو پوجیں گے تو وہ منظر دیکھنے والا ہوگا۔ پوری دنیا میں ان کی درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری جو ان سے ہٹ نہیں رہی ہے۔ سونے کے پہاڑ ان کے پاس، تیل کے ذخیرے ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس،
ایٹم بم ان کے پاس، بہترین خطے ان کے پاس، بہترین یوتھ نوجوان ان کے پاس، لیکن ذلت اور خواری ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک کی وجہ سے ہے، اور شرک جن بڑوں نے اکابرین نے پھیلایا ہے ان کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، وہ ان کے دماغوں سے نہیں اترے۔ اگر ان کو کہا جائے یہ مشرک گزرے ہیں جنہوں نے تمہیں شرک کی پٹی کے اوپر پڑھایا، کل تم ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، آج ان سے پیچھا چھڑاؤ، تو آگے سے جواب ملتا ہے نہ نہ نہ، ان کو کچھ نہ کہنا، یہ ہیں ہمارے امیر صاحب ہیں، یہ ہے ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ تو ہمارے امام صاحب ہیں، یہ تو ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ تو عید پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر کیسے یہاں زندگی بسر ہوگی؟ نہ چھوڑو ان کو، پھر ہمیشہ ان کے ساتھ اب جہنم کی آگ کے اندر وہاں جلو گے، ابلو گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، اور لعنتیں بھیجو گے کہ دوسرے کے اوپر، تو اس وقت مزہ آئے گا۔ اللہ کے بندو، آج جو بھائی بتا رہے ہیں آپ کو، نکلو ان فرقوں سے، مسلک سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، صوفیزم سے، یہ سارے مسلک اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام، یہ سارے اللہ کے باغی ہو گئے، سارے اللہ کے کلمے کے غدار بن گئے، اکثریت ان کی، کوئی کروڑوں میں کوئی ایک اب ہو، یہ نہیں کہ لاکھوں میں یا اتنے پرسنٹ، لاکھوں والا معاملہ بھی اب نہیں ہے، کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، باقی سب کے اندر شرک ہے، یقین کیجئے، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، آج کے شافی، حنیفی، مالکی، سعودی، امبلی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کے دماغوں کے اندر گنبد نہ ہو، اور کم از کم شرک جن کے اندر ہے کہ کہتے ہیں ہمارے اعمال، یہ خاص کر درود کے اعمال، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں پیش ہوتے ہیں اللہ کی بجائے، اور دور سے جو پڑھا جائے وہ فرشتے لے کے آتے ہیں۔ دونوں جھوٹی روایتیں، بے ایمان روایتوں نے ایمان بگاڑ دیا، ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر دین آج ایک دکانداری کی شکل اختیار کر گیا، پوری طرح بزنس، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے، یہ شرک اور کفر کی فیکٹریاں ہیں ان کی، جہاں یہ بچوں کو یہ دینی تعلیم جو دیتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، وہ تو ٹوٹل پورا کرنے کے لیے تھوڑا بہت اصل مسلک پڑھاتے ہیں۔ دیوبندی مدرسے سے نکلنے والا پوری زندگی دیوبندیت کو ہی پرچار کرے گا، بریلوی مدرسے سے نکلنے والا اعلیٰ حضرت کا پرچارک ہوگا، اور جو جامع ازہر سے یا مدینہ یونیورسٹی سے جو نکلے گا وہ پوری زندگی ان سلفیوں اور اہل حدیثوں کی وکالت کرے گا۔ قرآن اور حدیث کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ کس انداز سے وہ دعوت اٹھی تھی اللہ کے بندوں مکہ کے اندر، اور پھر کس طرح پھیلی تھی 13 سال مکہ کے اندر، صبح شام ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام ساری زندگی 950 سال کہتے رہے، ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، سارے انبیاء نے توحید کو درس دیا ہے، توحید کے لیے وہ انہوں نے دعوت دی ہے، اور پوری زندگی اسی کے اوپر گزرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک، ایمان کو پھر سے بحال کر دے مالک، اس مردہ قوم کو، جو مردہ قوم ہے اس کو پھر یا اللہ زندہ کر دے ایمان خالص کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والے ایماندار یہ زندہ ہوتے ہیں، اور مشرک مردوں کی طرح، جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے اس طرح یہ مشرک نہیں سنتے ہیں، گویا مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، مردے نہیں سنتے ہیں، یہ مواتن غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ قبر پرستی کا شرک یہ کھڑا ہے اسی سماع موتا کے عقیدے کے اوپر، اور آیات النبی فی القبر کے عقیدے کے اوپر یہ شرک کھڑا ہے، یہ شرک کی جڑ ہے، اس کے اوپر جب تک تیشہ نہیں چلایا جائے گا تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔